بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. اور غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے، غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے. آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے، غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے. آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، نبیوں کے نبی نبیوں کے نبی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. اور جن کو بلایا گیا ہے وہی عرش بری ہے، جن کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے. آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے. جن کی نہ بات کوئی رب نے بٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا ایک نظر کرم. کر دیں میرے آقا بس نظر کرم. کر دیں میرے آقا ایک نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. اور غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے، غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے. آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے، غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے. آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. اب نظر کرم. اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. کر دیں میرے آقا اب نظر کرم. بس نظر کرم ایک نظر کرم. آج نظر کرم ایک نظر کرم. شاء اللہ وسدا رہے تیرا سونا حرم.
بس نظر کرم شالا وسدا رہے تیرا سونا حرم بس نظر کرم ایک نظر کرم آمین۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ بوجہ تھکن کے نماز میں نیند آ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں نظر آیا اس کو۔ وہ باہر نکلنا چاہتا تھا، اس چادر کو لے کے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں نظر آیا۔ اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کو راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، حالانکہ وہ اسی راستے سے آیا تھا، اب اس کو جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے چادر اپنی جگہ رکھی، جیسے ہی اس نے چادر رکھی تو راستہ نظر آ گیا، لیکن بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس چور نے ندائے غیبی سنی کہ کیوں خود کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، کیوں خود کو اتنی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ بی بی رابعہ بصری تھکان کی وجہ سے نماز میں نیند آ گئی اور سو گئیں۔ آپ کو نماز میں نیند آ گئی، اور یہ بی بی ساری رات عبادت کرتی تھی، اور یہ بی بی کی عبادت زہد بے بہا عبادت گزار تھی یہ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ۔ بی بی ساری رات جاگتی، ساری رات اپنے مالک کی بندگی کرتی، ساری رات عبادت کرتی، ساری رات اپنے رب کو راضی کرتی، ساری رات سر سجدے میں ہوتا۔ ایک دفعہ بوجہ تھکان کو نماز میں نیند آ گئی، اس دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا۔ اپنی ایک سائڈ پہ چادر رکھی ہوئی تھی، چور آیا، اس نے دیکھا جی وہ تو سجدے میں سارا ہے، تو وہ چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ چادر اپنی جگہ پہ رکھی جہاں سے اس نے اٹھائی تھی، تو اس کو راستہ نظر آ گیا۔ اب دوبارہ پھر اس نے چادر اٹھا لی، چونکہ آیا ہی وہ چوری کرنے تھا۔ اس نے دوبارہ چادر اٹھائی، دوبارہ جانا چاہا، تو دوبارہ اس کے ساتھ وہی ہوا، پھر اس کو راستہ نہیں نظر آ رہا، یہاں تک کہ اس نے 3-4 دفعہ یہ حرکت کی، لیکن اس کو ویسے تھا، اس کو راستہ نظر نہیں آتا جب وہ چادر اٹھاتا۔ حتیٰ کہ اس کو ندائے غیبی سنائی گئی کہ خود کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کیا ہوا ہے۔ جس کی یہ چادر ہے اس نے کئی برسوں سے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا ہوا ہے۔ اس وقت شیطان بھی اس کے پاس نہیں پھٹک سکا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال جو چادر چوری کر سکے۔ ایک دوست محو خواب ہے تو کیا دوسرا دوست تو نیند سے پاک ہے۔ مالک کی آواز آئی، ہدایت بھی سنائی گئی کہ جو مجھ سے دوستی کرتا ہے یہ میرے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے دوست کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ اس نے کہا جی یہ چادر والی جس کی یہ چادر ہے نا، اس نے کئی برسوں سے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا ہوا ہے، تو اب وہ اس کو نیند اس کی آ گئی ہے، میں تو نیند سے پاک ہوں نا، اب اس کی شے کی میں حفاظت کروں گا۔ دوستو رب سے یاری کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہماری تو ایویں ہی زندگیاں گزر رہی ہیں، پچھلی ایویں ہی گزر گئی، ہم نے تو اس سے یاری لگائی نہیں، ہم نے آج تک اس سے دوستی کا مزہ ہی نہیں چکھا، ہم اس لذت میں گئے ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی لذت ہے، اس مالک سے یاری، اس بادشاہ کی بندگی، اس مالک سے محبت، اس کی قربت، اس کی معرفت، اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ میں ایک بات کرتی ہوتی ہوں، ہمارے میں سے کئی ایسے بندے ہیں جن کی ساری زندگی جھوٹ بولتے گزر جاتی ہے، وہ سچ کا مزہ ہی نہیں لیتے، ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے جی ادھر بھی جھوٹ ادھر بھی جھوٹ ادھر بھی جھوٹ، تو وہ ان کو عادت بن جاتی ہے، اب ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ دوستو کبھی رب کی بندگی کرو تو صحیح نا،
کبھی کوشش تو کرو، آؤ تو صحیح، اس کا اپنا مزہ ہے۔ جس کی یاری اس کے ساتھ لگ جائے نا، اس کو یہ دنیا بیکار لگتی ہے، اس کو یہ بے وقت چیزیں لگتی ہیں۔ اور آپ سے کہوں گی، آئیں نا کبھی اس سے کبھی یاری لگائیں تو صحیح، اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اس نے آنکھیں دی ہوئی ہیں جہاں وہ کہتا ہے دیکھو تو دیکھ لو، کان اس کے دیے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں سنو تو وہ سن لو۔ اس کا خیال، اس نے دماغ دیا ہوا ہے، اس نے دل بنایا ہوا ہے، تو دل میں رہنے کا حق تو اس کا ہے نا۔ جو دے نا، وفاداری تو یہی ہے نا، جو چیز جس کی ہو اس میں وہی رہے تو اچھا لگتا ہے نا۔ دنیا داری میں بھی ہمارا ایک اصول اور قانون ہوتا ہے کہ جس کی چیز جس نے دی ہو، ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں یہی سجتا ہے، تو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ دل اس نے بنایا ہے، جس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہ اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہم کو اپنا دوست کہے۔ اور وہ صاف قرآن پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں دنیا کا، اور قیامت والے دن وہ بالکل غمگین نہیں ہوں گے، نہ ان کو کوئی غم ہے نہ خوف ہے۔ جن کی اللہ سے یاری پکی لگ جاتی ہے نا، ان کو ان کے قریب بھی خوف نہیں پھٹکتا، ان کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے تابع کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے یاری نا، ابھی دنیا دار کے کسی، اب آپ کے اچھے سٹیٹس والے بندے سے یاری دوستی ہو تو وہ آپ کو کسی مشکل میں نہیں دے سکتا، تو مالک تو بادشاہوں کا بادشاہ اور خالق کل، مختار کل، قادر کل، وہ بادشاہ جو علیم، بصیر، سمیع، علیم اور خبیر اور قدیر اور کن فیکون، علا کل شیء قدیر، اس کو کون سا کسی سے لینے جانے؟ اللہ کو کوئی اپروول نہیں لینی، اس نے کہیں سے بل نہیں پاس کروانا، کہیں سے اپروول نہیں لینی، کسی سے مشورہ نہیں کرنا۔ اس نے جب چاہنا ہے، جو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس گھڑی چاہے، جس پل چاہے، جس لمحے چاہے، اس وقت عطا کرے۔ جو ہدایت، خاص طور پہ تو یہ کیسی شے ہے، میں ہمیشہ ایک ہی بات پہ زور دیتی ہوں، سب کچھ وہ روزی سب کو دیتا ہے، لیکن ہدایت، اپنی قربت، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنے حبیب کی محبت، اپنے حبیب کی آل اولاد کی مودت اور محبت سب کے حصے میں نہیں آتی۔ اس سے دوستی کریں تو صحیح، اس سے یاری لگائیں تو صحیح، اس کی بندگی تو کریں، چیک تو کریں۔ کبھی پانی ٹھنڈے سے وضو کر کے آئے نا مصلے پہ، تو آپ کو ٹھنڈ لگے تو اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ سب دیکھ رہا ہے وہ کہ یہ میرا بندہ میرے لیے نیند اپنی چھوڑی، اس نے پانی سے وضو کیا اور میری بارگاہ میں آ گیا۔ محبت کا تقاضا ہی دوستو یہ ہوتا ہے، محبت قربانی مانگتی ہے۔ آپ کریں تو سی نا، ہم سارے پہلا قدم تو آغاز تو کریں نا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو سورۃ یاسین بھی پڑھیں تو وہ بھی منت مانی ہو تب جا کے پڑھتے ہیں کہیں، اور ہم میں سے کتنی عالم اسلام سے مخاطب ہو، کتنی میجورٹی ہے ہماری جو ہم سورہ یاسین کا معنی نہیں سرے سے جانتے، ہم کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے صرف فار رٹی ہوئی ہے اور اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھ دیتے ہیں۔ اس کا اپنا ثواب بالکل ہے، قرآن پاک ایک لفظ کا، ایک حرف کا ثواب 10 نیکیاں دیتا ہے، الف کا ثواب آپ کو 10 نیکیاں دے دیتا ہے۔ لیکن حق تو بنتا ہے نا، جب کسی کا خط آئے اگر آپ کو اس کی نہ سمجھو تو کسی سے پڑھوایا کریں، پتہ تو چلے وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ پرانے زمانے میں نا مائیں پڑھی نہیں ہوتی تھی، ان کے بچے کہیں جاتے رہتے ہوتے تو وہ خط لکھا کرتے تھے، تو وہ مائیں خط کسی پڑھے لکھے کے پاس لے کے جاتی تھی تو اسے کہتی تھی خط پڑھ کے سناؤ کہ میرا بیٹا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ قرآن پاک اللہ کا خط ہے ہمارے پاس، ایسی تو نہیں نہ ہوتا کہ خط آئے تو آپ اس کو رکھ دیں۔ یہ ایسا خط ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کی زیارت بھی عبادت ہے۔ لیکن دوستو، محبت تو یہی چاہتی ہے نا کہ آپ پتہ تو کریں یہ خط میں کیا لکھا ہے۔ یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سے، اس خط کو پڑھوائیں، اگر نہیں پڑھ سکتے اس کو کوشش کریں پڑھنے کی، نہیں پڑھ سکتے تو جس کو پڑھنا آتا ہے نا اس سے پڑھوائیں اور اس سے پوچھیں یہ کیا ہے۔ اتنی سی بات ہے، اسی سے کہانی بدل جائے گی۔ جس دن ہم سب کو پتہ چل گیا نا اس خط میں ہے کیا، تو سب کہانی بدل جائے گی، آٹومیٹک سب بدل جائے گا، سب بامانی ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں آ کے خوبصورت لگے گی، آپ کو اصل خوبصورتی نظر آئے گی، جس میں طہارت، پاکیزگی کی خوبصورتی، جس میں نور ایمان کی روشنی، کمال
وہ اصل زندگی ہوگی۔ ہم جس میں دنیا داری کے جس میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ ہمیں بظاہر چیزیں نظر، یہ کون سی خوبصورتی ہے دوستو؟ یہ ایک دن ہوتی ہے، اگلے دن نہیں ہوتی، یہ کون سی ہے؟ یہ دن اور رات کی طرح بدل جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بندے کے پاس مال ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس عروج میں پھر وہ زوال میں جاتا ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت یا کسی کے ساتھ اس لیے رشتہ نبھا رہے ہیں جی وہ امیر ہے، تو ایک وقت آتا ہے ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج ہے۔ اس طرح حسن کی بات کروں گی تو بالکل ہے، وہ ایک وقت آتا ہے وہ ڈھل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نظام قدرت ہے، اس نے بنایا ہوا ہے۔ صرف اور صرف باحت ذات اس مالک کی ہے جس کی نہ محبت کو زوال ہے نہ اس کی ذات کو زوال ہے، نعوذ باللہ، وہ ہر چیز سے پاک ہے، مختار کل، قادر کل، ہر شے پہ قادر، ہر وقت بندے کے ساتھ، ہر وقت بندے کے ساتھ۔ نہ وہ بے وفا ہو سکتا ہے نہ وہ جدا ہو سکتا ہے۔ دو ہی چیزوں سے ڈر لگتا ہے نا، یا وہ بے وفا نہ نکلے، اس کو اتنی محبت کرتے ہیں وہ بے وفائی نہ کر جائے، وہ جو کہیں چلا نہ جائے، کہیں اس کے حسن میں اس کی دولت میں فرق نہ آ جائے۔ اس بادشاہ کی نہ دولت میں فرق آنے والا ہے، نہ حسن میں فرق آنے والا ہے، نہ جدائی ہونے والی ہے، نہ بے وفائی ہونے والی ہے۔ خیر ہی خیر ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، محبت ہی محبت ہے، عطا ہی عطا ہے، سہا ہی سہا ہے۔ ہر طرف سے نعمتیں ہیں، ہر طرف سے کرم ہے، رحمتیں ہیں، رحمان ہے، صدا سے رہے گا، رحیم ہے، صدا سے رہے گا، ازل سے ابد تک ہے، رہے گا، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، حی القیوم ہے۔ اپنے مالک کی بندگی کرو، محبت کرو، اس کی معرفت مانگو، اس سے جڑ جاؤ، اس کی بندگی کرو، اس کو سجدہ کرو، اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ باتیں کیسی لگتی ہیں۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اللہ حافظ۔